دینا چاہوں گی عائشہ ریاض کو، جن کا تعلق لاہور گیرلزم یونیورسٹی سے ہے۔ کھایا گیا ہے بانٹ کر کس اہتمام سے، میرا وطن کوئی چوری کا مال تھا جیسے۔ علی وقار مزار کھڑے کیجئے اس ٹیپو سلطان کی یاد میں جو اپنی قومیت کا پاس رکھنے کی خاطر وفاداریوں کی سولی پر جھول گیا، اور کفن دیجئے تاریخ کی ان ساری کتابوں کو جن میں یوسف بن تاشفین کی عظمت کے قصے لکھے گئے، اور فاتحہ پڑھیے اس سمن بکمن اور امیون قوم کو کہ جنہیں ایک صحیح سلامت ملک ملا تو اس میں بدعنوانی کرنے لگ گئے۔ اور پھر زوال کا سفر پروان چڑھتے چڑھتے وہاں تک پہنچا کہ جہاں انسان کی عظمت سے زیادہ سکوں کی کھنک گونجنے لگی، جہاں عصمتوں کو بیچا جانے لگا، جہاں باپ اپنے بچے اس دور کی آتش کدے میں جل کر دریاؤں کی لہروں کے سپرد کر دیتے ہیں، جہاں انصاف کے علم بردار سکوں کی کھنک کے سامنے گونگے اور بہرے ہو چکے کہ صدر علی وقار، جہاں تہذیب بکتی ہے، جہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو رکھو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ ہم تو زوال کی اس سیڑھی پر بھی قدم رکھ چکے کہ جہاں مناسب دام لگ جائیں تو دھرتی ماں کو ہی بیچ ڈالیں۔ دھرتی ماں کا سینہ چیر کر جن سرفروشوں نے اسے تابناک کیا، آج انہی جانثاروں کے ساتھ بے ایمانی، ان کی محنت بدعنوانی کے پلڑوں میں یہاں روز پکتی ہے کہ سوال کی طاقت کون کرے کہ یہاں امیر شہر کے درگاہ ابھی محتاج ہے مذہب، ابھی ملا کے فتووں میں شریعت روز پکتی ہے، کبھی مسجد کے منبر پر، کبھی حجرے میں چھپ چھپ کر میرے وائس کے لہجے میں قیامت روز پکتی ہے۔ ہمارے خون کو بھی وہ ایک دن بیچ ڈالے گا کہ خریداروں کے جھرمٹ میں عدالت روز پکتی ہے۔ بڑی لاچار ہے ساکی جبینیں ان غریبوں کی کہ مجبوری کی منڈی میں عبادت روز بکتی ہے، کہ مجبوری کی منڈی میں عبادت روز بکتی ہے۔ تو پھر علی وقار میں کیوں نہ کہوں کہ کرپشن نام ہے جس کا سبب ہے میرے زوال کا، کیونکہ اس بدعنوانی کے سبب المیاں ہی المیاں ہے اس پاک سر زمین پر، جہاں امیر کا کتا تو عیش کرتا ہے مگر غریب کے گلاب جیسے لختے جگر کوڑے کے ڈھیروں سے روٹی کے ٹکڑے اکٹھے کرتے نظر آتے ہیں۔ المیاں ہی المیاں ہے جہاں ایک طرف بھوک سے بلکتے جان کی بازی ہارتے تھر کے معصوم بچے تو دوسری طرف 40 اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہوتے وزراء اور عمرہ۔ ہائے المیاں ہی المیاں ہے اس پاک سر زمین پہ کہ جہاں وزراء اور عمرہ کے ایوانوں میں غریب کے خون سے چراغ چلتے ہیں۔ تو پھر علی وقار میں کیوں نہ کہوں کہ کرپشن نام ہے جس کا سبب ہے میرے زوال کا۔ ظلم کی بھٹی میں جھونکے جانے والے لوگ آج بھی اس بدعنوان سماج سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کب تلک خون بہے گا میرے دریاؤں میں، کب تلک آندھیاں گلہائے چمن پھوڑیں گی، کب تلک ابر گلابوں پہ لہو چھڑکے گا، کب تلک شاخ گلستاں کی رگیں پھوٹیں گی۔ کونپلیں اب بھی نہ پھوٹیں گی تو کب پھوٹیں گی، کونپلیں اب بھی نہ پھوٹیں گی تو کب پھوٹیں گی۔ شکریہ۔